بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور سائیکیٹری میں پائی جانے والی اہم بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے شیزوفرینیا۔ جو نارمل انسان ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو سوچتا ہے یا اس کا جو رویہ ہے یا اس کا مزاج ہے، اس میں ایک ہارمنی ہوتی ہے، اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی مثبت سوچ، رویہ بہت اچھے طریقے سے، اور جو وہ بات یا جذبات کا اظہار کرے گا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کرے گا۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، اور ایک مرتبے کے لحاظ سے اور اپنے علم کے لحاظ سے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی حیثیت ہے اور وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس کو حقیقت اور خواب یا خواہشوں میں فرق کا ادراک ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو توازن اگر بگڑ جائے اور انسان کی سوچوں میں، اس کے مزاج میں اور اس کے جو رویے میں وہ ہارمنی نہ رہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سپلٹنگ آف مائنڈ، یعنی وہ جو دماغ کے اندر ایک توازن تھا وہ بکھر گیا ہے۔ تو اس کی اس بیماری کو ہم کہتے ہیں شیزوفرینیا۔ اب شیزوفرینیا اس کی ویسے تو بہت ساری سائیکیٹرک پرابلمس ہیں، لیکن شیزوفرینیا کے کچھ خاص خاصیتیں ہیں یا جو اس کے کریکٹرسٹک ہیں جس وجہ سے ہم اس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات دو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں دو طرح کے شیزوفرینیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایکیوٹ آنسیٹ، یعنی ایکیوٹ شیزوفرینک ریئیکشن، ایک ہوتا ہے کرونک شیزوفرینیا۔ تو اس کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ تو جو ایکیوٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر انسان کی جو جو تین چیزوں پہ اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ جی اس کو جو اس کی سوچ ہے، تھاٹ پروسیس، وہ بگڑ جاتا ہے۔ نارمل آدمی حقیقت اور خواب میں فرق محسوس ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، لیکن شیزوفرینیا میں جو انسان ہے وہ اپنی خوابوں، خواہشوں اور سوچوں کو ہی حقیقت مان لیتا ہے۔ اس کو یعنی حقیقت کا اور خوابوں کا جو ادراک ہے، ایک فینٹیسی جو ہوتی ہے خوابوں کی دنیا، اس میں فرق نہیں پتہ چلتا ہے، وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ دوسری اس میں چیز کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن اس کا پرسیپشن کیا ہے؟ پانچ سینسز ہمارے، جو سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور ٹچ۔ اب ہم تو نارملی تو ہمیں جو آواز آئے گی ہم اس کو پہچانیں گے کہ یہ ہے اور یہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس کے ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہیں کہ جی کوئی بول بھی نہیں رہا تو اس کو آوازیں آتی ہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس سے باتیں کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی اس کو کہہ رہا ہے اچھا یا برا، اور کوئی اس کو کئی دفعہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، کئی دفعہ اس کو اسمیل، بیڈ اسمیل یا اچھی اسمیل آنے لگتی ہیں، کئی ٹیسٹ، اور کئی دفعہ تو یہ اس کے ہیلوسینیشنز شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پھر ایک اہم بات، اس میں انسائٹ نہیں رہتی۔ انسائٹ ہوتا ہے کہ جی بیماری کے بارے میں جاننا، مطلب کہ ایک عام آدمی ہے، اس کے پیٹ درد ہوگا، وہ کہے گا مجھے پیٹ درد ہے، مجھے دوائی کی ضرورت ہے، مجھے علاج کروائیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ کھانسی ہے، میرا علاج کروائیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ لیکن اس میں وہ کہے گا میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس میں انسائٹ نہیں ہوتی، اپنی بیماری کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے بیمار ہیں ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بہت جس کا انسائٹ نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے علاوہ اس میں ایک ڈیلیوژنس ہو جاتے ہیں شروع۔ ڈیلیوژنس کیا ہوتے ہیں کہ ویسے تو دیکھو نا، اگر میرے ساتھ کوئی اچھا ہے یا میری کیا حیثیت ہے، یا میں دوسروں کا رویہ میرے ساتھ کیا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے، عام آدمی کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو اسی طرح لیتا ہے، اپنی تعلیم اور اپنی تجربے اور اپنی جو حیثیت کے مطابق وہ چیزوں کو نارمل لیتا ہے، اس کے جو نظریات ہوتے ہیں۔ اس میں وہ ڈیلیجن کیا ہوتا ہے کہ اس کو جھوٹ موٹ کی اس میں ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، یا کوئی میرا دشمن ہے۔ حالانکہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کو ایک فکس آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرے خلاف ہے، یا کوئی میری چیزیں چرا رہا ہے، یا کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، میری دولت چرانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح کے اس میں ڈیلیژنس فکس ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کی بیماری کی یعنی غیر حقیقی
پختہ جو یقین ہو جاتا ہے، جس کی کوئی جتنے مرضی ثبوت دیں اس کے خلاف، اس کو نہیں وہ نہیں سمجھے، انہیں نہیں، وہ کہے گا نہیں یہ میرے خلاف ہے، میری جائیداد اکثر ہمارے پاس میری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میرا مکان قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ڈیلیوژن اس میں آ جاتے ہیں۔ جس کے علاوہ اس میں آئیڈیاز آف ریفرنس ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جو ہاتھ ایسے ہلا رہے ہیں، مجھے کوئی اشارہ کر رہے ہیں، اس نے جو ایسے کرسی کو ایسے کیا ہے، مجھے کوئی پیغام دیا ہے، یا چیز جو ادھر بادل کر جائے مجھے کوئی پیغام آیا۔ تو یہ جی مطلب اس کو لگتا ہے کہ جو بھی ماحول میں کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے لیے کوئی پیغام ہے۔ تو یہ ایک بڑی علامت ہے کہ وہ اب نارمل ہے۔ اسی طرح اس کو کئی دفعہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے، کہ اس کی جو سوچ، اس کی جو حرکات ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، اس کے دماغ یا جسم کے اوپر اس کا اپنا کنٹرول نہیں، کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے، کوئی اس کے اوپر جو کسی کا قبضہ ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز ہے، وہ جو اب نارمل چیز ہے، جس پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری سوچیں جو ہے، میرے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں، دوسروں کو پتہ چلتا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، یا دوسرے اپنی سوچیں میرے دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ جو ہے اسپلٹ آف مائنڈ ہے، یعنی دماغ اس کا منتشر ہو جاتا ہے، اور اس کو جو حقیقت سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اور اس میں جو اور باتیں ہیں کہ نئے نئے لفظ بنانے لگ جائے گا، نئے لفظ جو کسی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، دو تین لفظوں کو ملا کے، یا ویسے ہی کوئی ایسے وہ دوسرا کہے گا بھی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح کئی دفعہ وہ جو لفظ ایسے بولے گا جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کئی دفعہ جو آپ اشارے کریں گے وہ بھی ایسے کر دے گا، اگر جو لفظ آپ بولیں گے وہی وہ بول دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ شیزوفرینک جو ہے اس میں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کا جو اس کی سوچیں بدلتی ہیں نا، اب انہی سوچوں کے حساب سے اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ مثلاً اگر وہ کوئی آدمی ہے، کوئی اس کو سوچ آ رہی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کے اوپر اٹیک کر دے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کر لے گا، یا کہے گا یہ محلے والے جو یہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، انہوں نے میرے گھر میں کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لے گا، کسی کے گھر میں گھس جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو اس کو اب نارمل اس کا بیہیویئر ہو جائے گا۔ اسی طرح گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، جب باہر اس کو کوئی کسی قسم کی، جس کو کہتے ہیں نا، شرم حیائی ہی نہیں ہوگی، تو یہ چیزیں اس کے لیے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اب نارمل بیہیویئر اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا مزاج بھی بگڑ جاتا ہے۔ مزاج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان ممکن ہے کہ ایمی جو بات ہنسنے والی ہے اس پہ رونا شروع کر دے، یا کہیں رونے والی ہے بات تو ہنسنا شروع کر دے۔ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میت ہے خدا نخواستہ، وہاں وہ ہنسنا شروع کر دے گا، تو وہ دیکھیں گے لوگ بھی یہ کیا ہے، یا کہیں باہر جا کے اس میں تھوڑا سا یہ کہ جی ننگا ہو جائے گا، تو سیکشول جو اس میں چیزیں۔ اسی طرح جب کسی کو چھیڑ دے گا، ایسے مطلب ایک سمجھدار چنگا پر اچھا بھلا وہ آدمی ہے، تو وہ کسی عورت کو پکڑ لے گا، یا کسی کو نقصان کر دے گا، یا کسی دکان سے کوئی چیز اٹھا لے گا۔ تو یہ اس کے جو رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ اچانک اس میں شروع ہوتا ہے۔ اور اکثر جو شیزوفرینیا ہے یہ ینگ ایج میں شروع ہوتا ہے، 16 17 18 19 20 سال کی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ارلی ایج میں جب انسان کی تعلیم، تربیت اور اس کے جو لائف میں سیٹ ہی نہیں ہوا ہوتا، اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کو ہم کہتے ہیں کرپلنگ ڈیزیز، مطلب بڑی ہی بے چارگی کی جو اس کے لیے زندگی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی نہ کوئی اس نے تعلیم حاصل کی، نہ کوئی اس نے اس میں کوئی فن یا کوئی ایسا کیا ہے، تو بس وہ اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اوپر سے پھر ہمارے لوگ جو ہے کہ جی اس کو تو جادو ہو گیا ہے، اس کو ٹونا ہو گیا، کیونکہ یہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے رویے میں اچانک تبدیلی ہو جائے۔ تو اگر کسی انسان کے ایسی اس عمر میں، یا مطلب 18 20 30 20 25 سال تک، یا ویسے بڑے بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی اچانک اس کے سوچوں میں، رویے میں، اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اس کو جو شیزوفرینیا ہو گیا۔ اس میں اگریشن، مارکوٹائی اور لڑائی جھگڑا جو ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کرونک شیزوفرینیا، وہ پھر ہم اگلے اس میں کریں گے، کیونکہ ابھی یہ لمبا ہو جائے گا۔